السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 21 سے شروع کیا تھا، ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واذکر اخا عاد اذ انذر قومہ بالاحقاف، اور یاد کرو، ذکر کرو عاد کے بھائی یعنی ہود علیہ السلام کا، قوم عاد کے بھائی، اور بھائی ان کو اس لیے کہا کیونکہ اسی قوم کا فرد تھے۔ اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف کی بستیوں میں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اور بیان ہوا تھا کہ احقاف کیا ہے اور یہ کہاں ان کی بستیاں واقع ہیں۔ یمن کے مشرق اور عمان کے مغرب میں یہ علاقہ جو اس وقت سرسبز و شاداب وادیاں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ ایسے صحرا میں بدل گیا کہ جہاں پر کوئی کسی انسان کا تو کیا بلکہ شاید حیوان کا رہنا بھی ممکن نہ ہو۔ تو وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، اور جب کہ گزر چکے تھے ڈرانے والے، نذیر کی جمع ڈرانے والے، من بین یدیہ ومن خلفہ، اس قوم کے آگے پہلے سے اور کے بعد بھی، یہود علیہ السلام کے پہلے اور ان کے بعد بھی، کہ اللہ کے نبی رسول اور ان کو دعوت دینے والے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے آتے رہے اور دعوت دیتے رہے اس بات کی کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہیں تم عبادت کرو مگر صرف اللہ کی، کہ جو ہر داعی حق کی ہمیشہ سے دعوت چلی آئی ہے، کہ اس کا اہم مقصد لوگوں کو اللہ کی توحید پر لگانا چلانا ہوتا ہے اور شرک سے ان کو بچانا۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر ہے تم پر بڑے دن کے عذاب کا، یعنی وہ بڑا دن کا عذاب یا تو قیامت کے دن کا عذاب کہ جو حقیقی معنوں میں بڑا دن ہے، یا پھر دنیا میں جس دن ان پر عذاب آیا تھا، جب ان پر عذاب واقع ہوا تھا، تو اس دن کے عذاب سے۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، تو کہا قوم نے، اجئتنا، کیا تو آیا ہمارے پاس، لتأفکنا، تاکہ تو ہمیں پھیر دے، ہٹا دے، عن آلہتنا، ہمارے معبودوں سے، یا ہمارے معبودوں سے ہٹا کر صرف ایک اللہ کی عبادت پر لگانے آیا ہے تو، جس طرح کہ توحید کی دعوت ہر زمانے کے مشرکوں کو بڑی ناگوار ہوتی تھی، تو یہی اس قوم کا حال بھی ہے۔ فأتنا بما تعدنا، تو کہتے ہیں کہ جس عذاب کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، اس کو لا کر دکھا، لے کے آ، ان کنت من الصادقین، اگر تو واقع سچوں میں سے ہے۔ نہ کہ صرف ایمان نہ لائے، بلکہ اس انداز سے اللہ کے عذاب کو، اس کے مذاق اڑائے، سمجھتے تھے کہ ساری خالی خولی دھمکیاں ہیں، تو کہتے کہ اس عذاب کو لا کر دکھا جس کی تو ہمیں دھمکیاں دیتا ہے۔ قال، تو کہا ہود علیہ السلام نے، انما العلم عند اللہ، کہ عذاب آنے یا نہ آنے کا اور کب آئے گا وہ علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے نبی، ان کو اللہ نے غیب کا علم نہیں دیا ہوتا کہ وہ قوموں کو ہر مستقبل کی چیز بتا سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو علم دیا ہوتا ہے اسی حد تک لوگوں کو، قوموں کو باتیں بتاتے ہیں۔ تو اس سے ماتے ہود علیہ السلام بھی، انما العلم عند اللہ، کہ علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، وہی جانتا ہے کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، اب میرا کام تو تمہیں تبلیغ کرنا ہے، پہنچا دینا ہے جس چیز کے ساتھ مجھے بھیجا گیا، یعنی جو وحی مجھے دی گئی ہے وہ وحی تم تک پہنچانی ہے۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم بڑے جاہل لوگ ہو، کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہو، اور اس کو نہ سن کر، اس پر عمل نہ کر کے، اس کا انکار کر کے تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے، تم کس قدر ان چیزوں سے بے لاپرواہ ہو، بے خبر ہو۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، پس جب دیکھا قوم نے عذاب کو، رَأَوْهُ، دیکھا اس کو یعنی عذاب کو، عارضاً ایک بادل کی شکل میں، مستقبل اودیتہم، مستقبلہ جو آ رہا تھا، اودیتہم ان کی وادیوں کی طرف، کہ قوم عاد نے عذاب کو دیکھا
لیکن وہ سمجھے کیا کہ یہ بادل ہے کہ جو ان کی وادیوں کی طرف آ رہا ہے۔ قالوا کہا انہوں نے ھذا عارض ممطرنا، کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا، کیونکہ وہ کافی عرصہ سے قحط سالی میں پڑے تھے، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، تو بادل کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے ان کو جواب دیا جاتا ہے بل ہوا ما استعجلتم بہ ریح فیہا عذاب علیم، بلکہ یہ تو جس عذاب کی تم جلد بازی کرتے تھے وہ عذاب ہے۔ وہ عذاب کیسے ہے؟ ریح، وہ تند و تیز آندھی ہے، فیہا عذاب علیم، جس میں دردناک عذاب ہے۔ اور جس آندھی نے پھر ان کو ہلاک کیا، جس طرح کہ دوسری آیات میں اس کی تفصیل آتی ہے۔ اور یہاں فرماتا ہے فما تدمر کل شیء بامر ربها، اس آندھی طوفان نے ہلاک کر دیا ہر چیز کو اللہ کے حکم سے، رب کے حکم سے۔ فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم، پس قوم ایسے ہوگی کہ نہیں نظر آتے تھے وہاں پر سوائے ان کے گھروں کے، یعنی پوری کی پوری قوم نیست و نابود ہوگی، تباہ و برباد ہوگی۔ کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوا میں اڑا کر پلٹ کر صحراء میں پلٹ کر پھینکا، اور پوری قوم کھجوروں کے کھوکھلے تنوں کی طرح گری پڑی تھی، اور صرف ان کے باقی گھر تھے جو کھنڈرات کی شکل میں نظر آتے تھے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اللہ ماتا ہے کہ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو، اس طرح کے مجرموں کو۔ اس کے بعد کی آیات لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، اور یقیناً ہم نے ان کو تمکین دی تھی، اقتدار حکومتیں دی تھی، فیما، کہ جس میں نہیں، ام مکناکم فی، ہم نے تم کو تمکین اور اقتدار دیا، وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدہ، اور ہم نے بنا دیے ان کے لیے کان، آنکھیں اور دل۔ فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء، فما پس نہیں، اغنى عنهم ان کو فائدہ دیا، سمعهم ان کے کانوں نے، ان کے کانوں کی یعنی سننے کی ان کی طاقت نے، سماعت نے، ولا ابصارهم اور نہ ان کی بصارت نے، ان کی یعنی کہ دیکھنے کی طاقت نے، ولا افئدتهم اور نہ ہی ان کے دلوں نے، من شیء کچھ بھی فائدہ نہ دیا، اذ كانوا يجحدون بآیات اللہ، اس وجہ سے جو انکار کرتے تھے وہ اللہ کی آیتوں کا، وحاق بهم اور ان کا گھیرا کر لیا، ما كانوا به يستهزئون اسی عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ، وَلَقَدْ اور یقیناً أَهْلَكْنَا ہم نے ہلاک کیا، ما حولکم جو تمہارے آس پاس ہے، من القریٰ بستیوں شہروں میں سے، ان کو ہلاک کیا، وصرفنا الآیات اور پھیر کر بیان کی آیتیں، لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوٹیں پلٹیں، فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہة، فلولا پس کیوں نہ، نصرهم ان کی مدد کی، الذین اتخذوا جنہوں نے جن کو انہوں نے بنایا تھا، من دون اللہ اللہ کے سوا، قرباناً قربت کا ذریعہ، آلہہ معبود بنایا تھا، بل ضلوا عنہم بلکہ یہ ان سے کھو گئے، ان کو بھول گئے، وذالک افکہم اور یہی ان کا جھوٹ ہے، وما کانوا یفترون اور جو یہ گھڑتے بناتے باندھتے تھے۔ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 26 سے 28 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔
فرماتے اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اور یقیناً ہم نے ان کو یعنی قوم عاد کو تمکین، سلطنت، حکومتیں دی تھیں، فی ما ان مکناکم فی، کہ جس میں ہم نے تم کو تمکین اور حکومت اقتدار نہیں دیے۔ مخاطب جو ہے آپ کے زمانے کے مشرک اور کافر ہیں، قریش ہے خاص طور پر، اور اس کے بعد بھی آنے والے قیامت تک کا ہر کافر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کو ہم نے جو دنیا کے وسائل دیے ہیں، جو اقتدار، حکومتیں، سلطنتیں اگر تم کو کہیں ملی ہیں، کوئی سرداری چدراہٹ تم کو حاصل ہوئی ہے، تو یہ بہت معمولی چیزیں ہیں اس کے مد مقابل کہ جو ہم نے سابقہ ان قوموں کو، خصوصاً قوم عاد کے جن کا ذکر ہو رہا ہے، ان کو جو ہم نے قوت، طاقتیں اور جسمانی طور پر جسم ڈیل ڈول اور یہ ساری چیزیں جو دی تھیں، تمہیں وہ چیزیں نہ ملیں، یعنی تمہارے پاس تمہیں وہ اقتدار، حکومتیں، وہ قوت، طاقتیں حاصل نہ ہو سکیں۔ مقصد کہنے کا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو جس انداز سے دنیا کی قوت، طاقتیں دی تھی، دنیا کے وسائل دیے تھے، سلطنتیں اور حکومتیں دی تھیں ان کو، اور مال و دولت ان کو دیے تھے، یہ بہت زیادہ تھے، کہیں زیادہ تھے اس سے بڑھ کر جو قریش کو، آپ کے زمانے کے مشرکوں کو ملے تھے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے کئی جگہوں پر اسی بات کو ذکر کیا ہے، اس کا ذکر کیا ہے لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ جس طرح سورۃ الروم اور سورۃ المؤمنون کی آیات میں ہے، اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوۃ، کیا یہ چلتے نہیں زمین میں کہ دیکھیں کہ کیا انجام ہوا تھا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، کہ جو ان سے کہیں زیادہ بڑھ کر قوت، طاقت میں تھے، وآثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها، اور انہوں نے زمین کو آباد کیا اور زمین کو انہوں نے اس میں کھیتی باڑی کی، اس سے کہیں بڑھ کر جو آپ کے زمانے کے کافر مشرک زمین کو آباد کر رہے ہیں، زمینی ترقی حاصل کر رہے ہیں۔ مقصد کہنے کا کہ سابقہ زمانوں کے مشرکوں، کافروں کو، قوموں کو اللہ نے ایسے وسائل، ایسے اقتدار اور ایسے مال و دولت اور یہ چیزیں دی تھیں جو آپ کے زمانے کے مشرکوں، کافروں کے پاس بھی نہ تھیں، بلکہ دوسری آیت میں فرماتا ہے وما بلغوا معشار ما آتیناہم، کہ یہ آپ کے زمانے کے مشرک، کافر سابقہ قوموں کے 10 حصوں کے برابر بھی نہ پہنچ سکے، یعنی ان کے پاس وہ شیر اشیر بھی نہیں ہے ان وسائل کا، ان قوت و طاقتوں کا کہ جو سابقہ قوموں کو حاصل ہوئی تھی۔ لیکن ان ساری قوت و طاقتوں کے باوجود، سارے وسائل کے باوجود، جب اللہ کا عذاب ان پر آیا، ان قوموں پر اللہ کا عذاب آیا، تو اللہ کے عذاب کے سامنے وہ تنکوں کی طرح بھی نہ ٹھہر سکے، بلکہ جو ہے وہ یعنی کہ نیست و نابود ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، اور رہتی دنیا کے لیے عبرت اور سبق بن گئے۔ تو اگر وہ جو ہے اپنی ساری قوت و طاقتوں کے باوجود اللہ کے عذاب کے سامنے نہ ٹھہر سکے، اڑ نہ سکے، تو تم کس بات کی مولی ہو، اے مشرکو، کافرو، آپ کے زمانے کے کافر مشرکو، تم کون ہوتے ہو کہ جو اللہ کے عذابوں کو چیلنج کرتے ہو؟ تو اس طرح کے واقعات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے قوموں کو عبرت اور سبق دلائے ہیں، اور اصل عقل مند وہ ہوتا ہے کہ جو کا جو قومیں گزری ہیں اور واقعات سے، بلکہ دوسروں کے واقعات سے سبق اور عبرت حاصل کرتا ہے، اور جو دوسروں کے ساتھ جو پیش آتا ہے اس سے بھی جس کو عبرت حاصل نہیں ہوتی، اصل عقل کا اندھا وہ شخص ہوتا ہے۔ تو میں اس آیت میں وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، کہ ہم نے ان کے کان، آنکھیں اور دل بنائے تھے، یعنی یہ ساری وہ تینوں چیزیں وہ چیزیں ہیں کہ جس کا قرآن کریم میں بار بار ذکر آتا ہے کہ جو اللہ نے انسان کو جسمانی طور پر وہ طاقتیں، قوتیں، صلاحیتیں دی ہیں کہ جس سے چیزوں کی پہچان ہوتی ہے، حقائق کو جانا جاتا ہے، کانوں سے سن کر، آنکھوں سے دیکھ کر، اور دل دماغ سے سوچ و فکر کر کے، غور و فکر کر کر جو ہے آدمی کسی حقیقت کو جانتا ہے، اس تک پہنچتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان قوموں کو بھی کان، آنکھیں، دل دیے تھے، یعنی یہ قوتیں، صلاحیتیں دی تھیں کہ جس سے آدمی حقیقت کو جانتا، پہچانتا ہے۔ فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم شيء، تو ان کے کان، ان کے آنکھیں اور ان کے دل
ان کے کسی طرح سے بھی کچھ کام نہ آ سکے۔ یعنی یہ قوت صلاحیتیں اللہ نے جو دی ہیں ہر انسان کو حق کو پہچاننے کی، حق کی معرفت کرنے کے لیے، تو اللہ مانتا ہے کہ ان قوموں کو جن کی ہلاکتوں کا ذکر ہو رہا ہے، قوم عاد و ثمود اور دوسری قومیں، تو اللہ مانتا ہے کہ ان کے کان، آنکھیں، دل ان کے ہرگز کسی طرح سے بھی ان کے کام نہ آئے۔ کام نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اللہ یہ بیان فرماتا ہے اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، اس وجہ سے کہ جو وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ یعنی اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے پہلی بات تو مراد کیا ہے؟ اللہ کی آیات سے مراد سب سے پہلے تو وہ آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کسی کتاب میں کسی نبی پر نازل کرتا ہے، چاہے وہ قرآن کریم کی آیات ہوں، تورات انجیل کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ تعلیمات ہوں، یا کسی بھی نبی رسول پر آنے والی کتابیں، ان پر اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی، سب سے بڑی اور سب سے اہم آیات تو یہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کائنات میں، بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ جو اللہ تعالیٰ کی پہچان کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کرواتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا سبق اپنے اندر رکھے ہوئے ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وہ آیات ہیں جو کونی آیات ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کو ملنے والے معجزات، یہ سبھی وہ آیات ہیں، نشانیاں ہیں۔ اور ان نشانیوں پر اللہ تعالیٰ کی خصوصاً جو وحی کی آیات ہیں، ان پر غور و فکر کرنا، اور ان کو جب انسان سمجھتا ہے اور جب ان کا فہم اور ادراک اس کو حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو سمجھنے کا نتیجہ یہ پھر نکلتا ہے کہ انسان، اس کی آنکھیں حقیقت کو دیکھتی ہیں، کان وہ بات سنتے ہیں کہ جس سے حق معلوم ہو، اور دل دماغ جو ہے اپنی سوچ و فکر سے حقائق تک پہنچتے ہیں۔ لیکن جب انسان جو ہے وہ اللہ کی ان آیات کا ہی انکار کر دے، ان سے ہی غافل ہو جائے، ان سے ہی لاپرواہ ہو جاتا ہے، تو چاہے اس کے کان، آنکھیں، دل ہوگا، لیکن نہ تو آنکھوں سے کوئی حق کی بات کو پہچان کر سکے گا، اور نہ کانوں سے جو ہے وہ حق کی بات سننا اس کو گوارا ہوگی، بلکہ سننا گوارا ہی نہیں ہوتی، اس کو سننے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، کان بہرے ہوتے ہیں حق کی بات سے، اور اس کا دل بھی جو ہے، دل دماغ بھی، وہ ان چیزوں کے بارے میں حقائق کو جاننے سے اندھا ہوتا ہے، بلکہ اگر اس کے دل دماغ کی کوئی سوچ اگر ہوتی بھی ہے تو الٹی ہوتی ہے، غلط ہوتی ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو ماننے اور ان کا انکار کرنے کے جو بڑے نتائج ہیں، اور یہ وہ نتائج جو صرف قرآن کے اندر نظریاتی طور پر نہیں بیان ہوئے، بلکہ تاریخ میں نظر ڈالنے والا دیکھتا ہے کہ جن لوگوں نے بھی قرآن، اللہ کی وحی کو سمجھا ہے، اللہ کی وحی کو لیا ہے اور اس پر ایمان لائے ہیں، اس کو قبول کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس وحی، یہ آیات جو ہیں، کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں، کانوں اور ان صلاحیتوں، ان کی ان جسمانی صلاحیتوں کو کس انداز سے کھولا ہے اللہ کے دین کو سمجھے جاننے کے لیے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے۔ اور اس کے مد مقابل جن لوگوں نے بھی، جن قوموں نے بھی اپنے دل دماغ کو، اپنی آنکھوں کانوں کو حق سے جو ہے وہ دور رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کر کے، وحی کو ٹھکرا کر، اس کی غلط تعویلیں کر کے، جس طرح کے گمراہوں کا انداز ہوتا ہے، تو ان کا پھر انجام کیا ہوتا ہے کہ حق سامنے ہونے کے باوجود بھی ان کو حق کی پہچان نہیں ہوتی، حق کی بات سن کر بھی ان کو جو ہے وہ حق ان کے کانوں تک پہنچتا ہے، لیکن دل تک اترتا نہیں ہے، اور دل دماغ جو ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں، اور بلکہ پلٹے ہوتے ہیں، ہر چیز کو الٹے انداز سے دیکھنا ہی ان کا انداز ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی آیات کو صحیح معنوں میں آدمی اسی وقت سمجھ سکتا ہے کہ جب ان پر ایمان لاتا ہے، ان کو قبول کرتا ہے، اور دل دماغ کی، کانوں آنکھوں کی صلاحیتوں کو ان کو سمجھنے، سوچنے کے اور دیکھنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے حوالے سے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں، کان اور دل دیے تھے، فما اغنی عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء، تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ صلاحیتیں جو ہیں ان کے کچھ کام نہ آئیں، کہ جب انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا تھا، انکار یجحدون بآیات اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ،
اور جس عذاب کے مذاق اڑاتے تھے اللہ فرماتا ہے کہ اسی عذاب میں ان کا آ گھیرا کیا، یعنی جس عذاب کو کہتے تھے کہ عذاب آتا کیوں نہیں، اس کو لا کر دکھاؤ، یہ کب آئے گا، اور طرح طرح کی اس طرح کی وہ ان کی جو باتیں تھیں، اللہ ماتا ہے کہ جس عذاب کو انکار کرتے اس کو مذاق اڑاتے تھے اسی عذاب نے ان کا گھیرا کیا، اور قومیں جو ہے نیست و نابود ہوگی، تباہ و برباد ہوگی، اور رہتی دنیا کے لیے جو ہے وہ عبرت کا نشان بن گئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی حقیقت کا انکشاف کیا، اور وہ کیا ہے کہ انسان کب جو ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کر کے حقائق کو جانتا ہے، اور کب جو ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتیں جو ہیں اس کے لیے معطل ہوتی ہیں۔ جس طرح کہ دوسری آیتوں میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کے کان نہیں جن سے سنتے ہوں، ان کے آنکھیں نہیں جن سے دیکھتے ہوں، اور ان کے دل نہیں جس سے سمجھتے ہوں، اولئک کالانعام، یہ چھپائے ہیں جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان چھپائے جانوروں سے بدتر ہیں۔ کہنے کا مقصد کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی دین سے، اللہ کی وحی سے بے پرواہ اور غافل ہو جاتا ہے، اسے لاپرواہی اختیار کرتا ہے، ہاں تو پھر یہ انسان مادہ پرستی کے اس یعنی کہ اس دلدل میں پھنس جاتا ہے کہ جہاں پر اس کو ہر چیز جو ہے وہ ایک جانور کی نگاہ سے نظر آتی ہے، ایک جانور کی نگاہ سے ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ اگر اس کو اس کے مطمع نظر ہوتا ہے تو صرف اور صرف اس کی مادہ پرستی، اس کا وہ چیز جس سے اس کو وقتی طور پر مادی طور پر کوئی فائدہ ہو، انہی چیزوں کو دیکھتا جانتا ہے، اور مادی فائدے حاصل کرنے ہی کی اس کی کوشش رہتی ہے۔ جس طرح کہ آج کی جو تعلیم کے نام سے جو یعنی کہ سلسلہ چل رہا ہے لوگوں کا، اس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے ڈگری ہولڈر اور بڑے بڑے سائنسدان، اور یہ سارے ان کی تعلیم نے ان کو کیا دیا ہے، اور یہ تعلیم کے نام سے جو حاصل کرتے ہیں، اس تعلیم نے ان کے لیے کیا حقیقتیں کھولی ہیں؟ وہ صرف اور صرف ان کے کھانے پینے کی، دنیا کے رہنے سہنے کی، مادہ پرستی کی، یہ صرف چیزیں، اس سے بڑھ کر ان کو آگے کچھ پتہ نہیں کہ آگے کی دوسرا جہان بھی ہے، اور زندگی کا ہمارا مقصد بھی ہے، اور جس رب نے ہم کو پیدا کیا ہے اس رب کا پیدا کرنے کے کوئی غرض و مقصد بھی ہے۔ تو یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی وحی سے لاپرواہ ہو جاتا ہے، اسے غافل ہو جاتا ہے، اس سے دور ہو جاتا ہے، تو چاہے دنیا کے لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے کتنے بھی اس کے پاس علوم و فنون کیوں نہ ہو، اس کے دل دماغ، اس کے عقل دماغ کے انداز سے اندھے ہوتے ہیں، اور اس کے کان آنکھیں کس انداز سے جو ہے بیکار ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر حق نام کی کوئی چیز اس کے پہچان میں نہیں آتی۔ اس کے بعد ما وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ قوم عاد کی ہلاکت تباہی کا بیان کرنے کے بعد اور ان کی ہلاکت کے اسباب ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ صرف اس قوم کو نہیں بلکہ اور بھی ان کے علاوہ کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، اور یقیناً ہم نے ہلاک کیا، ما حولکم، جو تمہارے آس پاس ہے، من القریٰ، بستیاں، شہر اور علاقے، اور کوئی شک نہیں کہ مکہ کے آس پاس سے مراد یعنی کہ عرب کے علاقوں میں، مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں، وہ یعنی کہ ان کے سامنے سابقہ ہلاک شدہ قوموں کے آثار قدیمہ موجود تھے۔ اگر شمال کی طرف جاتے تو شام کے علاقوں میں کہ قوم لوط کی تباہ شدہ بستیاں، قوم شعیب کی مدین کے یہ علاقے جو تباہ شدہ، وہاں پر ان کے کھنڈرات، اور اس سے پہلے قوم سمود کی بستیاں، اور اسی طرح اگر شمال کے جنوب کی طرف رخ کرتے تو یمن کے علاقوں میں جو ہے وہ تباہ شدہ قوموں کے ان کے آثار، اور بذات خود یہ احقاف کی بستیاں جو قومیات کی بستیاں تھیں۔ اس طرح سے طرح طرح کے اللہ تعالیٰ نے ان کے آس پاس جو ہے وہ نشان رکھے ہوئے تھے، عبرت کے نشان۔ تو میں اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، اور یقیناً ہم نے ہلاک کیا، مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ، جو تمہارے آس پاس کی بستیاں، شہر، علاقے ہیں، ان کے جرائم کی وجہ سے، ان کے کفر و بے ایمانیوں کی وجہ سے۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اور ہم نے آیتوں کو پھیر پھیر کر بیان کیا۔ صرفنا کے معنی پھیرنا کس چیز کو؟ آیتوں کو پھیر پھیر کر بیان کیا، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹیں، اللہ کی طرف پلٹیں۔ اس آیت میں دو معنی کیے جا سکتے ہیں کہ یا تو یہ کہ قریش کے لیے، اہل مکہ کے لیے صرفنا الآیات، ہم نے پھیر پھیر کر نشانیاں بیان کی
طرح طرح سے قرآن کی آیات بھی نازل کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ان کو مل رہی ہے، اور ان کے آس پاس سابقہ قوموں کے ہلاک شدہ جو آثار قدیمہ ہیں، ان قوموں کے ہلاک ہونے کے بعد ان کے آثار قدیمہ یہ بھی ان کے لیے کیا ہے، بڑی نشانیاں ہیں، تاکہ وہ ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی طرف پلٹے لوٹیں، اپنے کفر و شرک سے باز آئیں۔ یا پھر صرف آیات کا تعلق جو ہے انہی قوموں کے ساتھ ہو سکتا ہے جن کا بیان ہوا ہے کہ ان قوموں کے لیے بھی ہم نے طرح طرح کی نشانیاں بیان کی، نبی بھیجے، رسول بھیجے، ان پر کتابیں نازل کی، اور ان کو طرح طرح کی جو ہے ہدایت دینے کے ان کے لیے ان کے طرح طرح کے ان کے لیے وسائل رکھے، اور بلکہ ان کے لیے بھی ان کے زمانوں میں ان سے پہلے گزرے ہوئی قوموں کے ہلاکت کے جو آثار ان سامنے بھی تھے۔ یہ ساری نشانیاں تھیں طرح طرح کی، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹے لوٹیں۔ لیکن جب انسان فیصلہ کر چکا ہوتا ہے نہ ماننے کا، اپنے دل، دماغ، آنکھوں، کانوں کو جو ہے حق سے اندھا کر چکا ہوتا ہے، اور اپنے دل پر جو ہے تعصب کے پردے چڑھا چکا ہوتا ہے، پھر ایسے لوگوں کا پلٹنا لوٹنا اللہ کی طرف ممکن نہیں ہوتا۔ ما فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، فلولا پس کیوں نہ نصرهم الذين نصرهم ان کی مدد کی، یعنی کہ ان کی مدد کی، الذین ان ہستیوں نے، اتخذوا من دون اللہ کہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا بنا لیا تھا، قربان قربت کا ذریعہ، آلہۃ معبود، یعنی مقصد کہنے کا کہ ان لوگوں نے اللہ کے سوا اپنے مشکل کشا حاجت روا بنا رکھے تھے، اور یہ مشکل کشا حاجت روا جو بنا رکھے تھے، الذین کا لفظ یہاں پر معنی دیتا ہے کہ وہ کوئی پتھر درخت نہیں تھے، بلکہ وہ ہستیاں تھیں، اللہ کے بندے تھے، کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی رسول ہے، کوئی ہے، اور کوئی اللہ کا بندہ جو ان کی نظر میں نیک تھا اور ان کی نظر میں اللہ کے مقبول بندے ہیں، تو ان کو انہوں نے اپنے معبود اپنے مشکل کشا حاجت روا بنا رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پر کہ جب ان قوموں کی ہلاکتیں تباہیاں ہوئیں تو یہ انہوں نے اپنے مشکل کشا حاجت روا بنا رکھے تھے، اور جن کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ یہ مشکل وقت میں ہمارے کام آتے ہیں، اور بلکہ اس آیت میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے قرباناً آلہہ، قرباناً کا لفظ یہ بھی معنی دیتا ہے کہ انہوں نے بذات خود ان کو رب اور خدا نہیں بنایا ہوا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کو، ان ہستیوں کے جن کی پوجا عبادت کرتے تھے، جن سے اپنے دعائیں کرتے تھے، جن کو پکارتے تھے، ان کو صرف انہوں نے کے وسیلہ بنایا ہوا تھا، قربان کسی چیز کا قرب حاصل کرنا، کہ یہ ہستیاں جو ہے ان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں، اور یہ ہستیاں جو ہے ان کی دعائیں اللہ تک پہنچاتی ہیں۔ تو اصل شرک کی بنیاد یہی تھی کہ جو قوم نوح سے شروع ہوا اور قوموں کے اندر چلتا آیا، اور آج بھی اکثر و بیشتر شرک کا انداز یہی ہے۔ بڑے بڑے توحید کے دعوے داروں کو اگر دیکھا جائے تو اسی شرک میں مبتلا نظر آئیں گے، کہ جو وسیلے کا شرک ہے، کہ اللہ تعالیٰ اور اپنے درمیان اللہ کے بندوں کو کھڑا کر دینا، ان کو درمیان میں ڈال دینا۔ تو یہاں پر بھی اللہ ماتا ہے کہ جب ان کے اوپر اللہ کے عذاب آئے، ان قوموں کی ہلاکتیں تباہیاں ہوئیں، تو جنہوں نے جن ہستیوں کو اور جن مشکل کشا حاجت رواؤں کو انہوں نے بنا رکھا تھا اپنے معبود الہ، اور جن سے بڑی ان کی امیدیں تھیں، اور ان کے یہ تھا کہ ہماری فریاد رسی کرتے ہیں اور ہمیں مشکلات سے بچاتے ہیں، تو اللہ ماتا ہے کہ جب اللہ کے عذاب آئے تو پھر ان کے یہ مشکل کشا حاجت روا کہاں پر تھے، یہ ان کے کرنی دھرنی والے کہاں پر گئے، کہاں پر مر گئے تھے کہ ان کو بچانے نہیں آئے، ان کو اللہ کے عذاب سے چھڑانے نہیں آئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں بہت شرک کے ایسے عقیدے پر اس انداز سے چوٹ ماری ہے کہ قرآن میں شاید اس سے بڑھ کر کوئی اور انداز نہ ہو شرک کی تردید کا اور مشرکوں کے اوپر چوٹ مارنے کا، کہ جن کو انہوں نے اپنے مشکل کشا حاجت روا بنا رکھا تھا، اور سمجھتے تھے کہ ہماری مشکلات میں کام آتے ہیں اور فریاد رسی کرتے ہیں، اور جو ہے یعنی کہ ان سے بڑی امیدیں لگائے ہوئے تھے، اور یہ کہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا چھڑا لیں گے اور ہماری باتیں اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ مانتا ہے کہ یہ سارے ان کے حاجت روا، مشکل کشا، اور یہ ان کے سارے وسیلے واسطے جو انہوں نے بنا رکھے تھے، جب اللہ کے عذاب آئے تو یہ کہاں پر گئے؟ کیوں انہوں نے ان کو نہیں بچایا، کہ ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑایا، اور کیوں ان کے جو ہے کام نہ آ سکے؟ بلکہ انہوں نے تو ان کے کام کیا آنا تھا
ان کے مشکل کشا حاجت رواؤں نے ان کے کیا کام آنا تھا، بلکہ یہ خود بھی بلکہ خود ان کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب ان کے معبودوں پر کوئی آفت مصیبت ٹوٹتی ہے، جب ان کو مار پڑتی ہے، تو یہ خود مشرک جو ہیں ان کے دفاع کرنے والے ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے معبودوں کی، ان کے بتوں کی مرمت کی، تو قوم نے کیا کہا؟ انصروا آلہتکم، کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو، اپنے الہوں کی مدد کرو۔ یہ ہے مشرک کی عقل۔ اور آج بھی دیکھا جاتا ہے یہی کچھ، کہ جب ان کے مزار ڈوبتے ہیں کسی سیلابوں کے اندر، ان کے مزاروں کو آگ لگتی ہے اور جلتے ہیں جو ان کے معبودوں کے مزار ہیں، تو پھر یہ ان کے عبادت گزار مشرک دوڑے چلے آتے ہیں اپنے معبودوں کو بچانے کے لیے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ معبود کیسے ہیں، یہ مشکل کشا حاجت روا ان کی حقیقتیں کیا ہیں، اور یہ مشرک جو ہے عقل میں کس انداز سے دور کی گمراہی میں پہنچا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کی جہالتوں کو، ان کی حماقتوں کا ذکر کرتے ہوئے فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، پس جب اللہ کے عذاب پڑے ان قوموں پر، تو کیوں نہ مدد کی ان ہستیوں نے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا بنا رکھا تھا، قرباناً اللہ کے قرب کا ذریعہ، آلہۃ معبود بنا رکھا تھا۔ بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ تو انہوں نے تو کیا ان کو بچانے آنا تھا، بلکہ یہ مشرک خود ان کو بھول گئے۔ اللہ کے عذاب جب پڑتے ہیں قوموں پر، تو اللہ کی پکڑ اس انداز سے اچانک آتی ہے کہ مشرک کو اپنے معبود بھی بھول جاتے ہیں، کہ میں نے جن سے اپنے تعلق واسطے بنا رکھے تھے اس کو پکاروں۔ اللہ ماتا بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ ان کو بھول گئے، یعنی یہ مشرکوں کو اپنے معبود بھول گئے کہ ہم نے کن سے اپنی امیدیں لگا رکھی تھیں، اور اب ہم ان کو پکارنا چاہیے تاکہ ہماری مدد کریں۔ تو اللہ ماتا ہے کہ وہ ان کو پکارنا بھول گئے۔ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ، اور اسی سے پتہ چلا کہ یہ ان کو جو معبود بنانا ہے، ان کو جو مشکل کشا حاجت روا بنانا ہے، یہ سارے کے سارے جھوٹ ہیں۔ یہ سارے ان کے جھوٹ کے پلندے ہیں، جھوٹ گھڑ رکھے ہیں۔ کسی بڑے نے کچھ چھوڑی تھی اور اسی پر پیچھے والے چلے آ رہے ہیں کہ فلاں داتا ہے، فلاں دستگیر ہے، فلاں غوث اعظم ہے۔ یہ پتہ چلا اس بات سے کہ جب یہ مشرک مصیبتیں، آفتیں اور عذاب پڑنے پر اپنے معبودوں کو بھول جاتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ معبود تھے ہی جھوٹے، صرف ایک جھوٹ کا پلندہ بنا رکھا تھا، گڑھ رکھا تھا۔ اور اس وقت جب ان کی تباہی بربادی ہوتی ہے، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ واقعی ان کا اس سے تعلق صرف اور صرف جو ہے وہ جھوٹ کی بنیاد پر تھا، ورنہ حقیقی معبود ہوتے تو ان کو اس وقت پکارتے، اور حقیقی معبود ہوتے تو ان کی پکار پر وہ چلے آتے اور ان کی مدد کرتے، ان کی فریادیں سنتے، اللہ کے عذاب سے ان کو بچاتے، چھڑاتے۔ تو ماتا اللہ تعالیٰ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ، اور یہی ان کا اصل جھوٹ ہے۔ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ جو بہتان باندھتے تھے اور جھوٹ گھڑتے بناتے تھے، اس حقیقت سے پتہ چلا کہ صرف اور صرف ایک جھوٹ کے بلندے تھے، ورنہ اس مصیبت کے وقت، اس آفت کے وقت وہ ان کو لازماً پکارتے، اور اگر وہ حقیقی معبود ہوتے تو لازماً ان کی مدد کو آتے، تو نہ تو انہوں نے پکارا اور نہ وہ ان کی مدد کو آئے۔ تو اسے پتہ چلا کہ صرف اور صرف ایک جھوٹ کے اوپر یہ چل رہے ہیں۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شرک جو ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، کہ جس میں بے بنیاد اور کسی بغیر دلیل کے اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کر دیا جاتا ہے، اللہ کے مقابلے میں ان ہستیوں کو کھڑا ہے کہ جن کے پاس اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں سے کچھ بھی بال برابر حصہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے عبرتناک وہ انداز، وہ یعنی انجام کہ جو ان مشرکوں کا ہوتا ہے، ہر زمانے میں، سابقہ زمانوں میں ہوتا آیا ہے، اور آج بھی ان کے لیے اسی طرح کی، یعنی کہ یہی عبرتناک ان کے لیے انجام ان کے سامنے ہوتے ہیں۔ دوبارہ پھر دیکھیں آج کی آیتوں کو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اور یقیناً ہم نے ان قوموں کو تمکین، اقتدار اور وسائل دیے تھے، فی ما ان مکناکم فی، کہ جس میں جیسے اقتدار وسائل تم کو نہیں دیے، وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدہ، اور ہم نے ان کے بنا دیے تھے کان، آنکھیں اور دل، یعنی سننے دیکھنے اور سوچنے کی صلاحیتیں دی تھی ان کو۔ فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء، پس نہ ان کے کام آئے، نہ ان کے کان، نہ ان کی آنکھیں اور نہ دل کسی طرح سے بھی۔ اذ كانوا يجحدون بآيات اللہ، اس وجہ سے کہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون،
اور ان کا گھیرا کر لیا اسی عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اور یقیناً ہم نے ہلاک کی تمہارے آس پاس کی بستیاں شہر، وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اور پھیر پھیر کے بیان کی آیتیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ پلٹے لوٹیں۔ فَلَوْلَا نَصَرَ